کامیابی اس میں ہے کہ آپ کس بات پر عمل کیا ہے، آپ اس پر محفل کی کامیابی۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں تقریر کر رہے ہیں، یہ اصل میں نبی کی میراث کو تقسیم کر رہے ہیں۔ علماء جو بیٹھتے ہیں یہاں، یہ تقریر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تقریر نہیں ہوتی ہے، یہ تقریر اصل میں نبی کی میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ علماء کیا ہوتے ہیں؟ وارث انبیاء۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ آپ کبھی بھی دین سیکھیں نا تو علماء سے سیکھیں، مجاور سے نہیں، قوالوں سے نہیں، علماء سے سیکھیں، علماء سے پوچھیں۔ یہ بتائیے کوئی آدمی انتقال کر گیا، اس کے گھر کو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اس کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کیا پڑوسی سے پوچھیں گے پراپرٹی کے بارے میں؟ کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے وارثین سے پوچھیں گے، ان کے وارثین سے پوچھیں گے نا جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو بلا تشبیہ جب دنیا کی پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہیں تو وارثین سے پوچھتے ہیں، تو دین کو بھی سیکھنا ہے تو مجاورہ سے مت پوچھو، قوالوں سے مت پوچھو، نبی کے وارثین سے پوچھو، نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ نبی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء، عالم دین۔ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، ان سے پوچھیں کہ ہمیں نکاح کیسے کرنا ہے، ان سے پوچھیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ان سے پوچھیں اپنے زندگی کے ضابطۂ حیات کو، ان سے پوچھیں قریب زندگی کو، ان سے پوچھیں اصول حیات کو، ان سے پوچھیں، تب وہ بتائیں گے کس طرح مصطفیٰ گزارا کرتے ہیں۔ سمجھے؟ علماء سے سیکھا کہ یہ وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں تمیداً یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی محفل میں جائیں تو اپنی نیت کو سنوار کے جائیں۔ کس نیت سے ہم محفل میں جانا چاہیے ہمیں یہ سمجھیں، چاہے وہ جلسے میں جائیں یا چھوٹی محفل میں۔ اور یہ ہرگز مت سمجھنا کہ جو جلسے میں جائیں گے یا چھوٹی محفل میں جائیں گے، آواز چلیے اگر نیت اچھی ہو جائے، اگر نیت اچھی ہو جائے، اچھی نیت کے ساتھ اگر جلسے میں جاتے ہیں، اچھی کی نیت کے ساتھ اگر چھوٹی سی محفل میں جاتے ہیں، نیت اگر اچھی ہے، نیت اگر علم حاصل کرنا ہے تو یاد رکھنا ان نیتوں کا ثواب اگر جلسہ میں ملتا ہے، چھوٹی محفل میں بھی نہیں ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ادھر سگا ہے، وہ بھی ادھر سگا ہے۔ اور ایک بات یہاں ایڈ کر کے میں وہ حدیث بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، یہ محفل یا جلسے کی محفل، یہاں کی تقریر یا جلسے کی تقریر، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ 15 منٹ کی تقریر ہے جو جمعے کے دن ممبر سے کرتے ہیں عالم دین، جو جمعے کے دن 15 منٹ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، اس تقریر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو جانتے نہیں، ہم آپ کو پہچانتے نہیں، ہم آتے ہیں دور سے، کبھی آ گئے، بلائے تو آ گئے، پھر تو پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہم جانتے نہیں کہ کس کے اندر کون سی اچھی عادت ہے، کس کے اندر کون سی بری عادت ہے، کون کیسا انسان ہے، کون کیسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو ممبر پہ جمعے کے امام صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمیوں کو بھی جانتے ہیں، آپ کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، اسی حساب سے تقریر کرتے ہیں۔ وہ تقریر ہمارے لیے زیادہ ہدایت ہو جاتی ہے، وہ تقریر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے جمعے کے دن دکان بند کریں، جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف دوڑیں، فوراً۔ ہم کہتے ہیں ایک گراہک اور دیکھ لیں، ایک گراہک اور دیکھ لیں، اتنا یقین نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے۔ عجب بات ہے کہ رزاق بھی کہتے ہو رب کو، پھر گراہک کے اللہ تو کہتا ہے دوڑ کے جاؤ مسجد کی طرف۔ اذا نودی ایسی وہ آیت حضرت، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ،
اللہ کی ذکر کی طرف بھاگو، دوڑو مسجد کی طرف۔ جب اللہ ندا دے، مؤذن آذان دے، تمہیں آواز لگائے تو مسجد کی طرف بھاگو۔ ہم کہتے ہیں ایک رانک اور دیکھ لیں، ایک رانک اور دیکھ لیں، اتنا ہی میں امام صاحب تقریر بھی ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو خطبہ پڑھتے ہوں گے۔ اب خطبہ دیکھتے دیکھتے جب وہ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو موضوع کرتے رہتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ یاد رکھنا، اس بڑے جلسے چاہے آپ 10 لاکھ 5 لاکھ لگا کے کرتے ہیں، یا یہ محفل، ان محفلوں ان جلسوں جو گھنٹوں تقریریں ہوتی ہے، ان تقریر سے زیادہ اہمیت اس تقریر کی ہے جو جمعے کے دن 15 منٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو جمعے سے پہلے ہی نہلا دھلا لیں اور دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو وہ ممبر پہ کھڑا ہے نا، وہ آپ ہی نہیں، آپ کی نسلوں کو بھی سنبھالنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کیونکہ وہاں جو بیٹھ جائے گا، یہاں پر بھی بات کر رہا ہوں، یہاں بھی کسی جاہل کو مت بیٹھانا کرنا۔ ہمیں بتا رہے، ارے مولوی صاحب ہمیں میلاد تو کروانا ہے، کسی کو بھی بیٹھا دے۔ یہی کہہ دیتے ہو نا گاؤں دیہاتوں میں، میلاد کرواوے کہ ہاں مولوی صاحب تو کروا دیا۔ نہیں بھائی، اس ممبر، یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول، یہ اسٹیج نہیں ہے۔ یہاں ممبر رسول ہے، یہاں جاہل نہیں، وارث رسول ہی بیٹھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، کسی سے بھی نہیں کرا سکتے آپ۔ کیونکہ یہاں بھی جاہل اگر بیٹھ گیا، مصلی پر بھی جاہل کھڑا ہو گیا، تو یہ دونوں گمراہیت کا کام کریں گے، دونوں گمراہیت کا کام کریں گے۔ 5000 کے چکر میں کسی بھی جاہل کو اٹھاتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کسی بھی جاہل کو گاؤں گھر میں، ہمارے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا، 3-4 سال پڑھنے کے بعد 4تھے سال کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں جگہ دے دیجیے۔ وہ 10 سال بیچارہ مسجد میں نبی کی حدیث پڑھا، مدرسے میں نبی کی حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، تفسیر پڑھا، وہ 10 سال پڑھنے والا بیٹھ کر 5000 میں کہاں جائے، یا 5000 میں جاہل آدمی مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کام چل رہا ہے؟ یہ کام نہیں چل رہا ہے، آپ کی نسلوں کو گمراہ بنانے والا کام چل رہا ہے۔ تو اس ممبر کو بھی سیدی غوث اعظم کی بھی 11ویں شریف مہینہ گزر رہا ہے نا، آج آخری سرکار غوث اعظم نے 91 سال کی زندگی کائی، 91 سال، اور 91 سال میں 30 سال بیٹھ کر مدرسے میں کتاب پڑھاتے تھے، درس و تدریس کا کام کرتے تھے، اور 40 سال تک اسی ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے تھے۔ تو اپنی زندگی کے اکثر اوقات، اکثر حصے کو درس و تدریس یا تقریر میں کام کیا، یعنی ممبر کو مضبوط کیا، مدرسے کو مضبوط کیا۔ کیا مطلب؟ ہم غلاموں کو پیغام دیا، اگر اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو ممبر کو بھی مضبوط کرو، مدرسے کو بھی مضبوط کرو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کیا حال ہوتا ہے؟ مسجد میں کسی جاہل کو کھڑے کر دیے، مدرسے میں امام صاحب کو، مولانا صاحب ہیں، کتابی نہیں ہے، مولانا صاحب ہے، بچے ہیں، اس کے خوراک کے لیے پیسے نہیں ہیں، جلسے ہم 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کے کرا لیتے ہیں۔ جلسہ چھوٹا کراؤ، مدرسہ مضبوط کرو، سمجھے؟ اصالِ ثواب، آپ اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتے، کوئی انتقال کر جاتے اصالِ ثواب کرتے، کیا کرتے ہیں؟ جب مسجد میں گئے، پیٹی کے پیٹی بھر دی، بیچارہ وہاں مدرسے میں حفاظ جو حافظ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس قرآن شریف نہیں ہے، یہ پیٹی کے پیٹی مسجد میں دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اصالِ ثواب کرنا ہے، قرآن ہدیہ کریں 20-25، جا کے حفاظ کو دے دیں، اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مسجد میں پیٹی رکھی رہ جاتی ہے، کوئی پڑھنے والا 5 پیٹی 50۔ مدرسے میں جاؤ، حفاظ کو قرآن دو، وہ جب تک پڑھے گا، وہ پڑھ کے فارغ ہوگا، وہ کسی اور کو پڑھائے گا، وہ کسی اور کو پڑھائے گا، یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا تب تک ثواب اگر بہت زیادہ حضرت سے پوچھے، آپ جمعے تقریر کرتے ہیں، مجھے بتائیے کس کتاب کی ضرورت ہے آپ کو؟ امام صاحب سے پوچھیے آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے؟ بھائی ایک ایک کتاب 4000-5000 کی آتی ہے، حضرت بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ایک ایک کتابیں، تفسیر کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، فتوے کی کتابیں، فتوے رضویہ 7000 کی آتی ہے۔
اب امام صاحب ہر جمعے تقریر کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھئے کس کتاب کی ضرورت ہے آپ کو، اور یاد رکھنا تقریر آپ سمجھتے ہو جو بول لیا چلا گیا، یہ تقریر چھوٹا موٹا فن نہیں ہے، تقریر بغیر تحقیق کے نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے سنی سنائی ہوئی باتیں نہیں کی جاتی ہے تقریر میں، تقریر وہی کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ائمہ مجتہدین نے فرمایا، جو بزرگان دین کا راستہ تھا ان کا فرمان تھا۔ مستند باتیں جب ہوتی ہیں تو نسلیں جب مستند باتیں ہوں، کوئی امام صاحب ہے بھائی وہ تقریر نہیں کر پاتے، حضرت آپ کتاب دیکھ کر ہی بولیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اکثر ہم عوام میں سمجھتے ہیں حضرت جو نا پڑھ پڑھ جو سو بول دیا وہی بڑی بہترین مقرر ہے، نہیں، جو بولتا ہے اور صحیح بولتا ہے وہ بہترین ہے، بے شک بے شک، جو معتبر اور مستند باتیں کرتا ہے۔ حدیث آپ سمجھتے ہو، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ آسان ہے، ہمارے اسلاف کو بڑی احتیاط سے حدیث بیان کرتے تھے کہیں اس میں کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ آج نعرے اور گاجے کے چکر میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے اپنے ہی گھسیڑ دیتے ہیں حدیث میں، اپنا چونکہ اپنا ہی بات گھسیڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ چاشنی پیدا ہو، لوگ واہ 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 کریں۔ حضور کی کہی ہوئی بات، جتنی باتیں حضور نے کہی اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بڑھا سکتے حدیث کا، سمجھے؟ تو یہ احتیاط کریے، اس کو مضبوط کریے، ممبر کو مضبوط کیجیے۔ میں اس حوالے سے 2 حدیث بیان کر کے پھر آگے بات کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار سے جا رہے تھے تو بازار میں کھڑے ہو کر کہا ہے لوگوں تم کس چیز سے قاصر ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سارے لوگ مسجد کی طرف دوڑے بھاگے، سارے لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ وہی کھڑے تھے۔ جب سب لوگ واپس آئے نا حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہے ابو ہریرہ تم نے تو کہا تھا کہ مسجد میں کچھ بٹ رہا ہے، نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تم نے کیا کیا وہاں؟ کیا کیا دیکھا؟ کہا میں نے کچھ لوگوں کو نماز پہ دیکھا، کچھ لوگوں کو قیام حالت میں دیکھا، کچھ لوگوں کو حالت میں دیکھا، کچھ لوگوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا، کچھ لوگ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹھ کر دین کی بات کر رہے تھے، نبی کی سنت کر رہے تھے، یہی نبی کی میراث ہے۔ تو جو دین کی باتیں ہو رہی ہے نا، حدیث و قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، حلال و حرام کی باتیں ہو رہی ہے، اصل میں یہ دین کی باتیں میراث مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ میراث مصطفیٰ۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا علم کی، آپ جو بیٹھے ہیں یہاں نا، کچھ لوگ اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ جو، یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو نعت سن کے بھاگ جاتے ہیں، تقریر نہیں سنتے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو جمعے میں تقریر نہیں سنتے، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جس کو ذائقہ نہیں، تقریر سننے میں ذائقہ نہیں ملتا۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں علم کی محفل میں، علم کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنا میرے نزدیک شب قدر میں پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ جمعہ اور جمعرات والی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شب برات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عید و بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس رات کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو قدر کے بارے میں، جس رات کے بارے میں رب فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس رات میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسی رات میں پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ علم کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ تو علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، مزہ لینے کے لیے نہیں۔ اب مولانا صاحب بہت اچھا بول کر گئے،
بہت اچھا سیکھنے کو ملا یہ کوئی نہیں بولتا، بہت اچھا سیکھنے کو ملا یہ کوئی نہیں بولتا۔ عجب بات ہے نہیں، کہ حضرت کوئی مثال دے رہے تھے کہ آج کل ہر کسی کو اپنا پیر خواجہ نظام الدین چاہیے، اور ان کو جب کہو امیر خسرو بن جاؤ تو نہیں بننا۔ ہر کسی کو اپنا پیر خواجہ نظام الدین اولیاء چاہیے، ہر کسی کے لیے سوچتا ہے میرا پیر خواجہ نظام الدین اولیاء۔ انہیں کہہ دو کہ تم امیر خسرو بن جا، نہیں بننے کے لیے تو امیر خواجہ نظام الدین اولیاء انہی کو ملتے ہیں جس کا مرید امیر خسرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیر سے ہی مرید کو فیضان ملتا ہے؟ نہیں نہیں، مرید سے بھی پیر کو فیضان مل جاتا ہے جب مرید کی عقیدت سچی ہو، مرید کا یقین سچا ہو، ایقان سچا ہو، ایمان سچا ہو۔ تو یہ تمہیداً گفتگو اس لیے کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی کہیں بھی جائیں تو اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ عہد لے لیں، وعدہ لے لیں، ٹھان لیں کہ ایک نہ ایک بات پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ تھوڑی دیر میں جس موقع سے اس پروگرام کو آپ نے رکھا ہے میں اس پر بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پوری دنیا اللہ کی نشانی ہے۔ آیت اللہ، آسمان، زمین، چاند و سورج جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب آیت اللہ ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ لیکن جب رب کہہ دے کہ کوئی کسی چیز کو کہ یہ میری نشانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اہم ہے، وہ چیز بہت فضیلت رکھتی ہے جس چیز کے بارے میں رب کہہ دے کہ میری نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے، ایسے ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے ہی جنس سے، تمہارے ہی جنس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے ہی پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی پسلی کے پاس سے مٹی نکالا، پھر عورت بنائی۔ عورت مرد کے جسم کا، بولیے، عورت مرد کے جسم کا حصہ ہے۔ رب چاہتا تو پیر کی مٹی کو نکال کے بنا دیتا، رب چاہتا تو سر کی مٹی کو نکال کر بنا دیتا۔ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز بنانے والا ہے۔ وہ جہاں سے چاہتا مٹی نکال کر بنا دیتا، لیکن اس جگہ سے مٹی نکالا جو دل کے بالکل قریب ہے، دل کے بالکل قریب ہے۔ بلا تشبیہ رب نے یہ پیغام دیا کہ نہ عورت سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، نہ جوتیوں میں رکھنے کی چیز ہے، بلکہ اس کو دل میں بیٹھانے کی چیز، دل میں بیٹھانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی جنس میں سے ہمارا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ آج ہم لوگ شراب پی کر آتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کوئی جہیز کے لیے اسے ستاتے ہیں، نہ جانے کس قدر ظلم کرتے ہیں۔ شادی کر لیتے ہیں، شادی کے بعد اگر پسند نہ آئے تو پھر اس کے ساتھ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کے لیے برکت رکھی ہے، یہ آپ کے لیے سکون کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کو بڑی حفاظت میں رکھتے ہیں، ایک خراش تک قابل قبول نہیں۔ اے سی خریدتے ہیں، اے سی کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ قیمتی سے قیمتی بیٹ خریدتے ہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم گاڑی کی حفاظت کیوں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں سکون دیتی ہے۔ ہم اے سی کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سکون دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ جسے ہم نے سکون کے لیے بنایا اس کا اس قدر حفاظت کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جس کو رب نے ہمارے سکون کے لیے بنایا اس کا ہمیں کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ عورت 4 مرحلے سے گزرتی ہے۔ پہلے بیٹی رہتی ہے، بہن بنتی ہے، بیوی، ماں،
اور یہ چاروں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہا گیا جب جو عورت کو چنو نا اپنے بیٹے کے لیے بیوی چنو تو یہ مت دیکھو حسن کتنا ہے، یہ مت دیکھو کہ دولت کتنی ہے، یہ مت دیکھو کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ دیکھو کہ تقویٰ کتنا بلند ہے، یہ دیکھو کہ سیرت کتنی اونچی ہے، یہ دیکھو کہ اخلاق کتنا بلند ہے، یہ دیکھو کہ دیندار ہے کیوں نہیں. یاد رکھنا ایک اچھی عورت اگر آ جاتی ہے گھر میں تو پورے گھر کو جنت لے کر جاتی ہے، اگر ایک بری عورت آ جائے تو پورے محلے کو جنت لے کر جاتی ہے. اس لیے جب عورت چنے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ عورت فقط ایک بیوی نہیں، وہ اپنے بچے کے لیے مکمل ایک یونیورسٹی ہے، اپنے بچے کے لیے مکمل ایک یونیورسٹی ہے. آپ کی جو اولادیں نسلیں بڑھے گی اس کے لیے کالج مدرسہ بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں بچے کو، لیکن سب سے پہلا اسکول کون ہے؟ ماں کی گود. ایک بچہ نا حضرت بدماشی کر رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا، میں نے کہا بھائی بچے کو سمجھاؤ. گالی کیا، بچہ نادان ہے، چھوٹا ہے، ابھی 7-8 سال ہوگا تو خود ہی سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا. ایک بات یاد رکھ لے، بچے کی پرورش کی عمر 7-8 سال نہیں ہے. بچے کی پرورش کی عمر جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت سماعت کو بحال کر دیتا ہے. ماہرین بھی فرماتے ہیں قوت سماعت کو بحال کر دیتا ہے. اب جو ماں حرکت کرتی ہے وہ بچے پر اثر کرتا ہے. ماں جو حرکت کرتی ہے بچے پر اثر کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا غوث اعظم ہے. حضور غوث اعظم 15 پارے کے حافظ سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ 15 پارے کے حافظ، جہاں 15 پارے آپ نے پڑھے ہیں جا کے مکمل کر لیں. تو کہا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھا ہوں. کیا مطلب؟ ہر صبح ان کی والدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اسی احساس سے حضرت سیدنا غوث اعظم 15 پارے کے حافظ ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ جو ماں حرکت کرتی ہے پریگننٹ حالت حمل میں بچے پر اثر کرتا ہے، بچے پر اثر کرتا ہے. لہٰذا جب حالت حمل میں ہو تو اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے رکھیں، اس سے جھگڑے نہیں، اسے مارے نہیں، گالی گلوچ کرنے کے لیے نہ کریں، سخت مزاج نہ بنائے. وہ جھگڑے گی، گالی گلوچ کرے گی تو سخت مزاج ہوگی، اور وہ سخت مزاج ہوگی تو بچہ بھی سخت مزاج پیدا ہوگا. اس لیے جب چنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گلی سے گزر رہے تھے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، جلدی بتاتا ہوں، حضرت کو نہیں سننا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک گلی سے گزر رہے تھے. وہ راتوں میں جگہ کرتے تھے، راتوں میں جگہ کرتے تھے. ہم اکثر سمجھتے ہیں نا مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہے، داڑھی رکھا ہے. فقط یہیں تک اسلام محدود نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. مسلمان وہی ہوتا ہے جو ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر میں رہتا ہو کہیں ہمارا غریب پڑوسی بھوکا تو نہیں سو گیا، ہمارا غریب پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا، اس فکر میں بھی رہتا ہو، وہ کامل مسلمان. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم راتوں میں ٹہلا کرتے تھے. آدھی دنیا کے بادشاہ، ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے نا تو اے سی سے باہر نہیں نکلتے. سیدنا فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ، 2 سپر پاور کو اپنے قدموں میں کچلنے والا، ایک ایران کو اور صلیبیوں کو. وہ جنگ تھی کہ صلیبی پوری طاقت سے یہاں تک کہ قیدیوں کو بھی باہر نکال کر اپنے لشکر میں شامل ہو گیا. روم اور ایران، یہ 2 ایران آتش پرستوں کی طاقت تھی جو سپر پاور طاقت اس وقت، سپر پاور ایران اور روم، یہ 2 طاقتوں کو اپنے قدموں میں کچلنے والا سیدنا فاروق اعظم ابھی تازہ قدموں میں کچل کر آدھی دنیا کے بادشاہ بنے ہیں. لیکن جب سرزمین فلسطین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو ایک گھوڑا، ایک خادم اور تھوڑا سا ستو، آدھی دنیا کا بادشاہ. میں ایک گاؤں محلے کے پردھان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک شہر کے مالک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہماری طرف توجہ دے، بات ختم کر دوں، میں کوئی بورنگ والی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. آدھی دنیا کا بادشاہ، لیکن حالت کیا ہے؟
رخصت ہو رہے ہیں نا فلسطین کی طرف، تو ایک اونٹ، کچھ علماء نے اونٹ نے فرمایا، کچھ نے گھوڑے فرمایا، کچھ نے فرمایا وہ خچر، تو اس پہ سوار ہوئے، ایک سواری لے لیجیے، ایک سواری، ایک پیالہ، ایک خادم، تھوڑا سا ستو، اور سفر کا انداز دیکھو، آسمان کی آنکھوں نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آدھی دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے، کچھ دیر خود پیدل چل رہے ہیں، غلام کو سواری پہ بیٹھا رہے ہیں، کچھ دیر غلام پیدل چل رہا ہے، خود سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، غلاموں کو سواری پہ بیٹھا کر خود پیدل چل رہے ہیں لگام پکڑ کے، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ وہ سیدنا فاروق اعظم جب خلقت سو جاتی تھی نا، جب دنیا سو جاتی تھی تو سیدنا فاروق اعظم رات میں ٹہلے گئے، وہ ٹہلتے ٹہلتے گھر کے قریب پہنچے، اندر سے ایک آواز آئی، کوئی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ ماں نے کہا، بیٹی نے کہا ماں اگر سید حضور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جان لیں گے نا تو سزا دیں گے، وہ غصے میں آ جائیں گے، غضبناک ہوں گے۔ ماں کہتی ہے کہاں دیکھ رہے ہیں امیر المومنین؟ سیدنا فاروق اعظم کان لگا کے سن رہے ہیں، سبحان اللہ، کہاں دیکھ رہے ہیں امیر المومنین؟ دیکھیں گے تب تو سزا دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم سن رہے، وہ بیٹی نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، اس نے کہا ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں مت دیکھے، امیر المومنین کا رب ضرور دیکھے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم الٹے پاؤں گھر آتے ہیں اور صبح اسی گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، پھر اس بیٹے سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا۔ تو کیا مطلب؟ سیرت اچھی ہو، اخلاق ہو، دیندار ہو، جب ایسی ہوتی ہے نا تو سنوار دیتی ہے، اپنے بچوں کو سنوار دیتی ہے۔ ایک شاعر تھا نا، بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اپنے بیٹے کے قریب جا کر کہتا ہے بیٹا میں نے تجھ پر احسان کیا، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، کیا پاگل والی بات کر رہے ہو، شادی کے بعد تو میں مان سکتا ہوں، میری ماں کا دیکھ بھال تو نے کیا ہے، تم نے مجھ پر احسان کیا، لیکن شادی سے پہلے میری ماں ملی ہی نہیں تھی تو نے احسان کیسے مجھ پہ کر دیا؟ تو شاعر نے کہا بیٹا ہر نوجوان کی طرح میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ ایک حسین و جمیل اور اچھی بیوی تلاش کر، لیکن میری عقل نے جھنجھوڑ کر کہا نہیں نہیں، تو اپنے لیے ایک اچھی بیوی نہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کر، تو تیرے لیے ایک اچھی ماں تلاش کر کے تجھ پر احسان کیا۔ تو اسی لیے جب تلاش کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، علمی ہو، دینی ہو، دیندار ہو، اگر وہ دیندار رہے گی تو پھر بچوں کو بھی دیندار بنائے گی۔ تو لڑکوں کا بھی تلاش کریں تو اسی لحاظ سے، حسن نہ دیکھیں، دولت نہ دیکھیں، دیندار دیکھیں۔ بڑے بڑے حسین و جمیل خوبصورتی دیکھ کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روز پی کے آتا ہے، روز پیٹتا ہے، لیکن دیندار جو ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ اگر پیٹنا بھی چاہے تو نبی کی شریعت اسے روک دیتی ہے، اگر وہ گالی دینا بھی چاہے تو نبی کی شریعت اسے روک دیتی ہے، کیونکہ ایک دیندار کے لیے اس کا سب سے بڑا رہبر کوئی ہے تو وہ شریعت ہے، یہ نبی کی شریعت اسے غلط کاموں کی طرف آمادہ ہونے نہیں دیتی۔ اس لیے جب بھی تلاش کریں تو اسی بہترین۔ اور ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آپ جب تلاش کریں تو پسند کا خیال رکھیں، زبردستی کسی کی شادی نہ کرا دیں۔ ہم ماں باپ ہیں تو بھائی ہماری مرضی سے ہوگی، یقیناً آپ کی مرضی سے ہوگی، اور ہمارے نوجوان کو بھی چاہیے کہ والدین کی مرضی شامل کریں، کیونکہ والدین کی مرضی میں برکت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب پیغام نکاح آیا، اما خدیجہ الکبریٰ کا جب پیغام نکاح آیا تو حضور علیہ السلام نے اس پیغام نکاح کو اپنے چچا حضرت جناب عبد المطلب کے بیچ میں رکھا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے اس پیغام نکاح کو قبول کیا، تب حضور نے نکاح فرمایا اپنے بڑوں کے بیچ میں، گھر والے بڑوں کے بیچ میں، یعنی حضور سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، میں جو بڑے کہہ رہا ہوں گھر والے جو بڑے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جناب ابو طالب کے بیچ میں وہ پیغام نکاح رکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب پیغام نکاح آئے، جب تمہیں کوئی پسند آ جائے تو اس پیغام کو اپنے بڑوں کے بیچ میں رکھو، کیونکہ جب اس کی مرضی شامل ہوتی ہے تو اس کا
اس میں محبت عطا فرماتا ہے جب بڑوں کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، لیکن پسند لازم ہے، زبردستی نہ کرا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم اپنی پسند کی عورت سے نکاح کرو، پسند لازم ہے۔ لڑکی کو لڑکا پسند ہو، آپ جب رشتہ تلاش کریں تو آپ دکھا دیں، ایک بار تو دیکھ سکتے ہیں، تیسرے کی موجودگی میں دکھا دیں، بھائی دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لے۔ اگر دونوں سہمت ہے، دیکھے یا نہ دیکھے دونوں سہمت ہے، دونوں کہہ گئے ہاں ہمیں پسند ہے، تب نکاح کریں۔ زبردستی اگر نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہ کریں، زبردستی بالکل نہ کرائیں۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو دین سمجھیں اور دین کے اعتبار سے نکاح کریں۔ ایک چیز اور، اکثر نا ہم جب رشتے گڑبڑانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس دن شادی ہوئی تھی۔ اب ایک بندے کے یہاں میں وہ رکھنے کے لیے، دین رکھنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میں اس تاریخ یا اس دن کو ہمارے گھر میں نکاح نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک بار شادی ہوئی تھی تو معاملہ گڑبڑا گیا۔ کا معاملہ گڑبڑا گیا۔ ہم دیکھیں ایمان کے اتنے کمزور ہے کہ ہم پریشان یا گڑبڑ ہم ہوتے ہیں، فوراً یا تو الزام دین پہ لگا دیتے ہیں، تاریخ پہ لگا دیتے ہیں، یا کسی انسان پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں نا، پریشانیوں میں ہیں، اور آپ دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، دوسرے کو مت لگانا، تمہاری بری خصلتیں پریشانی کی وجہ ہے، آپ کی بری عادتیں آپ کی پریشانی کی وجہ ہے، آپ کی بری خصلتیں کہیں نہ کہیں۔ آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں نا، یہ ایک انگلی کرتے ہیں نا، جب ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو یہ تین انگلی ہماری یہ کہتی ہے کہ خود کو بھی تو دیکھ لے، یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کے اندر بھی دیکھ لو۔ اگر اپنے آپ کے اندر دیکھو تو جس کو الزام لگا رہے اس سے زیادہ بری عادتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ جس دن انسان خود کو سویم کو دیکھ لے گا نا، جس دن کسی نے سویم کو پہچان لیا وہ سوامی کو پہچان لیا، جس دن انسان خود کو پہچان لیا وہ رب قدیر کو پہچان لے گا، وہ اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ جو اپنے آپ کو، اپنے کو محاصرہ کیجیے، اپنے کو دیکھیے ہم کیا کیا۔ تو ہم جب دین رکھنے کے لیے گئے تو کہا نہیں اس میں آپ نحس دیکھیے، نحس اور ساتھ۔ ہم نے کہا بھائی جو سہولت ہے آپ رکھ لیں۔ کہا نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جنتری میں اوپر جہاں نحس اور سعد لکھا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہے بعقائد شیعی، شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا نہیں۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا ہے، اور جو وقت اور دین اور تاریخ کو منحوس کہتا ہے گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے بارے میں برا بولتا ہے۔ وہ دین کو نفس نہیں دیا گیا ہے، وقت کو نفس نہیں دیا گیا ہے، وہ رب کی مرضی سے نکلتا ہے، رب کی مرضی سے جاتا ہے، ہمیں نفس دیا گیا ہے۔ آپ اگر کہیں گے اسے منحوس مان لیجئے، کہہ لیں 2 منٹ کے لیے۔ آپ کے جمعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ جمعہ کا دن مبارک دن ہے کہ نہیں؟ مبارک دن ہے، لیکن اس میں بھی نحس لکھا ہے، کہو گے منحوس؟ جنتری کے حساب سے آپ کہیں گے منحوس اسے؟ رمضان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رمضان کا لمحہ لمحہ مبارک، سیکنڈ سیکنڈ مبارک، اتنا مبارک کہ جگو تو جگنا مبارک، سو تو سونا مبارک۔ رمضان کا ہر لمحہ مبارک ہے، لیکن اس میں نحس لکھا ہوا ہے۔ یہ کلین کرو، یہ صاف کرو۔ دن اور تاریخ منحوس نہیں ہوتا، ہماری سوچ منحوس ہو گئی ہے، یہ ہماری سوچ منحوس ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر ہمارے رشتے بگڑتے ہیں، رشتوں میں نابرکتی آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح کا اہتمام کرتے ہیں تو حرام طریقے سے کرتے ہیں، اس میں گانا بجا کے کرتے ہیں، ناچ گانے کر کے کرتے ہیں۔ ارے نکاح سنت عظمیٰ ہے اور ہر سنت عبادت ہے، عبادت کو ہی گانا بجا کے کرے تو مطلب یہ ہے کہ عبادت کی بے ادبی ہے، اور بے ادب ہمیشہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ بے ادبوں کے ہاں برکت نہیں ہوتی۔ تو جب حرام کام کریں گے آپ نکاح کے توسط سے، آپ اس میں گانا بجائیں گے، ناچے گانیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ برکت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ رشتے میں برکت ہو، محبت ہو،
تو نبی کی سنت کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق سادے میں نکاح کریں، علماء سے پوچھ کر کریں، علماء سے صلاح لے کر کریں کہ ہمیں یہ کیسے کرنا ہے۔ اور دنیا جب تک علماء سے صلاح لے کر کام کرتی رہی، مسلمان عروج میں تھا، جس دن علماء کو انہوں نے چھوڑ دیا آج زمین پہ آ گیا، آج اس کا مکمل طریقے سے ذلیل ہو چکا ہے۔ تو آج بھی وہی ابراہیم صاحبہ پیدا آپ کر سکتی ہے، اللہ ذکر اسلام پیدا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔